عام طور پر ایک غلط فہمی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلا پارہ الف لام میم ہے اور وہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے. یہ غلط ہے. پہلا پارہ الف لام میم ضرور ہے مگر وہ سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے. اور یہ جو قرآن کریم کے 30 پارے بنائے ہیں، یہ پارہ یہ فارسی لفظ ہے. پارہ کے معنی ہے ٹکڑا. یہ جو 30 ٹکڑے کیے ہیں یہ اللہ کے یہاں سے جو قرآن کریم نازل ہوا اس میں پارے نہیں تھے، اس میں رکوع بھی نہیں تھی، علامات اوقاف جو ہیں وہ بھی نہیں تھی. یہ تو بعد میں علماء نے اور بزرگوں نے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کی سہولت کے لیے یہ سب چیزیں اضافہ کی ہیں. یہ پارے بھی اسی طرح بنائے ہیں. کہتے ہیں کہ پاروں کی تقسیم میں حروف کی تعداد گن کر کے پارے ٹکڑے برابر کیے ہیں. اس لیے بعض جگہ پر پارہ ایسی جگہ سے شروع ہوتا ہے جیسے 14واں پارہ ہے. ایک سورہ ہجر شروع ہوتی ہے، اس کی ایک آیت 13ویں پارے میں ہے، اور ربما یود الذین کفروا سے 14واں پارہ شروع ہوتا ہے. اب آج کل ایک بڑے مولانا لکھنؤ میں انہوں نے یہ تحریک شروع کی ہے کہ پاروں کو مضمون کی مناسبت سے تقسیم کیا جائے، حروف کی تعداد کے اعتبار سے نہیں. اور انہوں نے اس طریقے سے ایک قرآن مرتب بھی کیا ہے، اور انہوں نے اس کو شائع بھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے میں نے تو دیکھا نہیں. یہ جو تحریک ہے چاہے وہ ندوے کے کتنے ہی بڑے استاد ہوں، یہ تحریک مناسب نہیں. جو کچھ قرآن کریم میں چلا آ رہا ہے اسی کو چلنے دو، ورنہ اغیار کو غیروں کو یہ انگلی اٹھانے کا موقع ملے گا کہ مسلمانوں کا قرآن بھی محفوظ نہیں ہے، ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں. اس کی ایک مثال ہے، یہ جو کعبہ شریف ہے یہ زمانہ جاہلیت سے اس طریقے سے چلا آ رہا تھا کہ حتیم کا حصہ باہر تھا. یہ حتیم کا حصہ اس میں سے 6 ہاتھ کے بقدر حتیم کا حصہ کعبہ شریف کا جز ہے. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی اس وقت یہ کعبہ بوسیدہ ہو گیا تھا، کیونکہ گارے سے پتھر چنے گئے تھے اور اوپر چھت نہیں تھی. تو بارش اوپر ہوتی تھی تو دیواروں کے اوپر پانی چلتا تھا تو گارا پھول کر کے پتھر ہل گئے تھے. تو اس لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی اس وقت اس کعبہ کو توڑ کر کے اثر نو دوبارہ چنا گیا، اور اس میں جو چھوٹے چھوٹے پرانے پتھر تھے وہ نکال دیے، کچھ نئے پتھر بھی اس میں شامل کیے، اور وہ پہاڑوں میں سے پتھر ڈھونڈ کر لانے والوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت سے پہلے اس مزدوری میں حضور بھی شریک تھے. اس وقت جو چندہ ہوا تھا وہ اس میں یہ شرط تھی کہ اپنی حلال و طیب کمائی میں سے چندہ لاؤ. اللہ کا گھر بنانا ہے تو اس میں مشکوک یا حرام کمائی نہیں چلے گی، حلال و طیب کمائی لاؤ. تو حلال و طیب کمائی کا جو چندہ اکٹھا ہوا وہ تھوڑا تھا، ناکافی تھا. تو جزیرۃ العرب میں چندہ نہیں کیا گیا، مکہ ہی میں چندہ کیا گیا، اور وہ چندہ ناکافی ہوا. تو یہ طے ہوا کہ کعبہ کا ایک حصہ نکال دو اور چھوٹا کعبہ بناؤ. تو حتیم کا حصہ نکال کر کے چھوٹا کعبہ بنایا. آج کل یہ مصیبت ہے کہ ایک بستی ہے، اس بستی میں
50-100 گھر ہیں، یہ 50-100 گھر والے ہر ایک اپنا گھر بنا سکتا ہے، لیکن اس گاؤں میں جب مسجد بنانے کا وقت آئے گا تو 100 گھر مل کر کے اللہ کا ایک گھر نہیں بنا سکتے. اس کے لیے چندہ ہوگا، پورے ضلع میں چندہ ہوگا، پورے صوبے میں چندہ ہوگا، پورے ملک میں چندہ ہوگا، بلکہ پوری دنیا میں چندہ ہوگا، بلکہ بہت دور دور لندن تک جا کر کے چندہ لائیں گے اور اتنی بڑی شاندار مسجد بنائیں گے کہ گاؤں میں ویسا کوئی بھی گھر نہیں ہوگا، ایسی مسجد بنائیں گے. یہ جو طریقہ آج کل مسجدوں کے تعلق سے چلا ہوا ہے، یہ غلط طریقہ ہے. مسجد جب 100 آدمی مل کر اپنے گھر بنا سکتے ہیں تو 100 آدمی مل کر اللہ کا ایک گھر کیوں نہیں بنا سکتے؟ اور جیسے اپنے گھر ہیں ایسا ہی اللہ کا گھر، کہ جب ہمارے گھر شاندار ہو جائیں گے تو اللہ کا گھر بھی شاندار ہو جائے گا. آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت کے بعد مسجد نبوی بنائی ہے تو اس مسجد نبوی کی شکل کیا تھی؟ ایک باغ خریدا تھا 10 دینار میں، 2 یتیموں کا باغ خریدا تھا، اس کے درخت کھجوروں کے کاٹ دیے تھے اور اس کے جو اوپر پتے تھے اس کی چھت ڈالی تھی، اور جو تنے تھے وہ ملا کر کھڑے کھڑے کر کے وہ دیوار بنا دی تھی، اور بیچ میں بھی چھت اسی دیوار تھی، ایک جھونپڑا سا تھا. پھر جب حضرت اضافے کی ضرورت آئی تو حضور کے زمانے میں اس میں اضافہ ہوا، وہ اضافہ بھی ویسا ہی ہوا. پھر حضرت عمر کے زمانے میں ضرورت پیش آئی اضافے کی تو اضافہ ہوا، وہ بھی ویسا ہی ہوا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ جو کھجوروں کے پتے ڈال کر چھت بنائی تھی وہ بوسیدہ ہو گئی بارشوں میں، تو حضرت عثمان نے بہت اضافہ کیا اور پکی اور پختہ بنائی، اس لیے کہ اب مدینہ کے اندر مکان بھی پکے اور پختہ بننے شروع ہو گئے تھے تو اللہ کا گھر بھی پکا اور پختہ بنا. اس مثال میں مجھے یہ کہنا ہے کہ سارے گاؤں کے جیسے گھر ہیں اس سے کچھ شاندار اللہ کا گھر. کوئی بہت بڑا وائٹ ہاؤس بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور مسجد کے لیے چندہ وہی گاؤں ہی سے ہوگا. مکہ ہی کا چندہ ہوا تھا اور چندہ کم پڑا تو مسجد چھوٹی بنائی، اللہ کا گھر چھوٹا بنایا. یہ جو کعبہ شریف ہے یہ در حقیقت یہی مسجد حرام ہے. لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کعبہ شریف جو بیچ میں کالا کالا کھڑا ہے، اس کے بعد مطاف کھلا پڑا ہے، پھر اس کے بعد میں ترکوں نے مسجد بنائی ہے، پھر اس کے بعد میں سعودی گورنمنٹ نے مسجد بنائی ہے. اس کو لوگ مسجد حرام سمجھتے ہیں کہ مسجد حرام یہ ہے، یہ مسجد حرام نہیں ہے. قرآن کریم میں جو ہے کہ نماز میں رخ چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو، تو یہ جو مسجد سعودی اور ترکیوں نے بنائی ہے ان کی طرف منہ کرو گے تو نماز نہیں ہوگی. نماز تو یہ جو کالا کالا کعبہ کھڑا ہے اسی کی طرف منہ کرنا ہے، اور در حقیقت یہی مسجد حرام ہے. اور اس کے 2 دروازے تھے اور دونوں زمین سے لگے ہوئے تھے. ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے تھے اور اندر نماز پڑھتے تھے، اور نماز سے فارغ ہو کر دوسرے دروازے سے نکل جاتے تھے. پھر اسلام سے پہلے قریش نے جب یہ کعبہ بنایا تو انہوں نے 2 دروازوں کا ایک دروازہ کر دیا، اور ایک دروازہ بھی قد آدم اونچا کر دیا. سیڑھی رکھ کر کے چڑھو اور سیڑھی رکھ کر کے اندر اترو. اب وہ ان کا دربان وہاں بیٹھتا تھا اور رشوت لیتا تھا. 5 ریال پکڑاؤ گے تو وہ اوپر بلا کر کے اندر اتارے گا، اور کچھ نہیں دو گے تو دھکا دے کے نیچے گرائے گا. یہ ترکوں نے یہ زمانے جاہلیت میں یہ عربوں نے یہ کر دیا. اسلام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 35 سال کی تھی اس وقت تو حضور کو نبوت نہیں ملی تھی، اس لیے حضور نے جیسا پہلے سے بنا ہوا تھا اسی طرح سے عربوں نے بنایا، حضور بھی اس میں شریک ہوئے. لیکن فتح مکہ کے دن
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے یہ بات فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا تھا وہ کعبہ یہ نہیں ہے، اس میں یہ حتیم کا حصہ بھی کعبہ کا جز تھا، اور میرا جی یہ چاہتا تھا کہ میں کعبہ کو توڑ کر بنائے ابراہیمی پر بناؤں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ابھی مکہ والے نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، کہیں بدعت نہ جائیں، وہ یہ سوچیں گے کہ اچھا نبی آیا کعبہ پر ہی کلاڑا جلا دیا، اس لیے میں فی الحال یہ کام نہیں کر رہا۔ پھر زمانہ بڑھتا چلا گیا، خلفاء راشدین کا دور چلا گیا، ان کے بعد میں پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر خلیفہ بنے اور انہوں نے اپنا دارالسلطنت مکہ کو بنایا۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ان کی خالہ تھی، وہ اپنی خالہ سے انہوں نے یہ حدیث سن رکھی تھی، تو انہوں نے یہ کعبہ شریف توڑ کر کے جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اس طریقے پر 2 دروازے کر دیے، زمین سے لگا دیے، اور حتیم کا حصہ بھی کعبہ میں شامل کر دیا، کعبہ بن گیا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر کے خلاف بنو امیہ کی حکومت لڑ رہی تھی، اور حجاج ابن یوسف لشکر لے کر آیا اور لڑائی ہوئی، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر شہید ہو گئے، اور حجاج ابن یوسف نے مکہ پر قبضہ کر لیا۔ اس نے قبضہ کرنے کے بعد میں پھر کعبہ کو توڑ کر جیسا زمانے جاہلیت میں تھا ایسا ہی کر دیا، حتیم کا حصہ نکال دیا اور ادھر ایک دیوار بنائی اور 2 دروازے، ایک بند کر دیا اور ایک دروازہ اونچا کر دیا، ہو گیا ایسا۔ پھر زمانہ آگے چلتا گیا، بنو امیہ کا دور ختم ہو گیا، ان کا دور ختم ہوا، پھر بنو عباس آئے۔ بنو عباس کا ایک بادشاہ ہارون رشید رحمہ اللہ بہت اچھا بادشاہ، بڑا اچھا بادشاہ تھا۔ اس نے حضرت امام مالک علیہ الرحمہ سے ایک مسئلہ پوچھا۔ اس نے کہا کہ میں کعبہ شریف کو توڑ کر جیسا حضور کی خواہش تھی بنانے کی اور جیسا عبداللہ ابن زبیر نے بنایا تھا میں ایسا بنا دوں؟ تو امام مالک علیہ الرحمہ نے کہا کعبہ پر رحم کرو، جس حال میں کھڑا ہے کھڑا رہنے دو، اس لیے کہ تم توڑ کر ایسا بناؤ گے۔ بنو امیہ نے عبداللہ ابن زبیر نے جو بنایا اس کو بنو امیہ نے توڑ دیا، بنو امیہ نے جو بنایا اسے تم توڑ دو گے، تو تم قیامت تک تم رہو گے بادشاہ، یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے، دوسرا کوئی خاندان بھی آ سکتا ہے، اور جب دوسرا کوئی خاندان آ جائے گا تو تمہارے کعبہ کو توڑ کر پھر ایسا ہی بنائے گا، تو کعبہ شریف ایک کھلونا بن جائے گا لوگوں کے ہاتھوں کا، لہذا جس حال میں کعبہ شریف کھڑا ہے اسی طرح کھڑا رہنے دو۔ چنانچہ آج تک کعبہ شریف اسی حال میں کھڑا ہے، اب تک اس کے بعد کسی نے توڑا نہیں اس کو۔ کبھی کبھی ان پتھروں کے درمیان میں پلاسٹر پلاسٹر خراب ہو جاتا ہے تو اس پلاسٹر کو ٹھیک کرتے ہیں، تھوڑی مرمت تو کرتے ہیں، لیکن کعبہ وہی ہے جو حجاج ابن یوسف نے بنایا تھا، وہی اب تک ہے۔ یہ جو واقعہ، اس واقعے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن کریم زمانے ماضی سے جو پارے تقسیم ہو گئے ہیں اور جن علامتیں کی ہیں ان علامتوں کو رہنے دو، اس کو تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج ایک مولانا سلمان صاحب حسینی ندوہ والے تبدیلی کریں گے تو کل دوسرا آئے گا وہ کچھ اور تبدیلی کرے گا، پھر تیسرا آئے گا کچھ اور تبدیلی کرے گا، تو قرآن کریم علماء کے ہاتھ کا کھلونا بن کر رہ جائے گا۔ اس لیے مولانا سلمان صاحب کا جو نظریہ ہے وہ نظریہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس نظریے کے پیش نظر قرآن کریم میں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس حال میں قرآن کریم ہے چلنے دو۔ اکابر نے جو دم قرآن تھا تو پہلا پارہ الف لام میم رکھا تھا، وہ الف لام میم سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کسی پارے کا جز نہیں، سورہ فاتحہ تو 30 پاروں کا کی ڈیباچہ ہے، 30 پاروں کا پریفیس ہے، 30 پاروں کی تمہید ہے، اسی لیے اس کا نام ہے ام الکتاب، پورے قرآن کریم کی ماں سے نسل چلتی ہے، پھیلتی ہے،
اور ساری نسل لوٹتی ہے ماں کی طرف. لہذا سورہ فاتحہ میں جو کچھ ارشاد فرمایا گیا ہے اسی کی تفصیل پورے قرآن کریم میں 30 پاروں میں ہے، اور پورے 30 پاروں کے مضامین کو اگر لوٹاؤ گے تو سارے سورہ فاتحہ میں آ جائیں گے. اس اعتبار سے سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے. گویا سورہ فاتحہ سارے قرآن کریم کا نچوڑ اور خلاصہ ہے.